بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت اس لیے کی کیونکہ 13 سال کے تجربے نے بتا دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تبلیغ اسلام میں کامیابی مشکل ہے اور ترقی اسلام کی صرف یہی صورت ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی جائے۔ مکہ سے روانگی اور سفر کی کیفیت خداوندی حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول صحابہ کرام کو پوشیدہ طور سے روانگی کا حکم دے دیا۔ ایک ایک دو دو کر کے سب حضرات ہجرت کر گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ کمزور لوگ جو ہجرت کرنے سے معذور تھے مکہ میں رہ گئے۔ کفار مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو فوراً کمیٹی گھر یعنی اس مقام میں جہاں بڑے بڑے معاملات پر مشورہ ہوتا تھا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا جلسہ ہوا۔ ابو جہل کی تجویز کے مطابق رائے ہوئی کہ آج شب کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر کے اسلام کا قصہ ختم کر دیا جائے گا۔ طے یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اپنے پورے قبیلے کی طرف سے اس ہنگامے میں شریک ہوتا کہ پھر کسی قبیلے کو اعتراض کا یا بدلہ لینے کا موقع نہ رہے۔ خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے مشورے کی اطلاع فرما دی۔ خداوند عالم کے ارشاد کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب کو ہجرت کا ارادہ فرما لیا، صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے شوق میں ٹھہرے ہوئے تھے اور پہلے سے راستہ بتانے والے شخص اور 2 سانڈیوں کا انتظام کر چکے تھے۔ سانڈیوں سے مراد اونٹنیاں ہیں۔ رات کی اندھیری کے ساتھ ساتھ کافر نوجوانوں کے دستے بھی حریم نبوت کے چاروں طرف چھپ کر بیٹھ گئے۔ آخری رات کی خاموشی میں رسالت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ اسی اندھیری کے درمیانی حصے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت قدا سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ گھر میں نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اسلام کی فداکاری کا بہترین نمونہ ہے کہ کم سن نوجوان جو دنیا کی زندگی کا بہت کچھ آرزو مند ہو سکتا ہے اور جس کا سینہ ہزاروں امنگنوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، وہ اپنے روحانی آقا کے حکم پر بے دھڑک اس بستر پر لیٹ جاتا ہے، جس کے متعلق یقین تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک مذبح بن جائے گا جو رات کے بے دردی پر خون کے سرخ آنسو بہا رہا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لائے۔ کفار نے وہاں بھی جمکٹا کر رکھا تھا، وہاں پر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی اور فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کئی مرتبہ دہرایا۔ خداوند عالم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راستہ بتانے والے کو ہمراہ مدینہ کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ کچھ آگے چل کر فور پہاڑ کے ایک غار میں قیام فرمایا۔
قریش کے ان غافل نوجوانوں اور بوڑھے مدبروں کو جب اپنے شکست کا پتہ چلا تو بہت ہی پریشان ہوئے اور چاروں طرف دوڑنا شروع کیا۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی فدا کو پکڑ لائے اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ ایک جماعت نشان قدم پر اندازہ لگاتی ہوئی غار کے منہ پر جا پہنچی۔ اگر وہ ذرا جھکتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیروں کو غار کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور اس خیال سے گھبرا رہے تھے کہ ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تکلیف پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسکین دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا اور فوراً کے فوراً ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا، جس سے دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہونے کا وہم بھی نہ ہوا۔ لطیفہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں میں سب سے زیادہ چست اور چلاک امیہ بن خلف تھا۔ وہی بولا کہ چلو یہاں نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر 3 دن قیام فرمایا۔ غار سے روانگی تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے اور یہ حضرات مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بہت سے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے جو بڑی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ غار سے روانگی کے وقت 4 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے میں مکہ مکرمہ کے کفار اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، مگر اس قدر اطمینان اور بھروسے بھی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی امانتیں رکھاتے تھے۔ ان امانتوں کے پہنچانے کے لیے بھی حضرت علی کو وہاں چھوڑ دیا تھا اور یہی مصلحت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے 3 دن بعد مقام قبا میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں ٹھہرے، اس وقت آپ کے پاس خبریں اور خانہ صدیق اکبر کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ رات کو خفیہ طور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور دن بھر کی تمام خبریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کر صبح سے پہلے مکہ واپس پہنچ جاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رات کو کھانا پہنچاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستہ بتانے والے عبداللہ بن عرقیقت اور جس کی اسی کام کے لیے اجرت دے کر ساتھ لیا تھا۔ اس سفر میں کل 4 یعنی چوتھے عامر بن فہیرہ حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے۔ راستے میں کھانے پینے کا انتظام کسی جگہ حضرت صدیق اکبر نے دودھ وغیرہ خرید کر ناشتہ کا انتظام کیا اور بعض جگہ معجزات کے ذریعے خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کا انتظام فرمایا۔ اس سفر میں مشہور قول کے مطابق 4 دن رہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے پہلے کسی اور جگہ بھی قیام فرمایا تھا اور وہ مقام قبا میں۔ قبا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے ہاں قیام فرمایا؟ قبا میں سے اوپر کی طرف ایک بستی ہے اور مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عمر بن عوف کے قبیلے میں قیام فرمایا۔ علامہ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں داخل